थकावटों में सबसे बड़ी थकावट पता कौन सी है? ज़हनी थकावट, जो पूरे जिस्म को दर्द में मुब्तला कर देती है। ज़हनी थकावट ना नज़र आने वाली एक ऐसी थकावट है जो इंसान का सुकून तक छीन लेती है, जो इंसान को बेबस कर देती है, जो इंसान के चेहरे की रौनक खा जाती है। और यहाँ पे यूके में आने वाले पाकिस्तानी, चाहे वो नए नए माइग्रेशन करके आए हों या यहाँ पे कई एक दहाइयों से रह रहे हों, वो इस ज़हनी थकावट का शिकार रहते हैं, जिसे कि यहाँ पे उर्फ़ आम में या आम ज़ुबान में डिप्रेशन कहा जाता है। कुछ लोग इसको एंजाइटी के नाम से जानते हैं। कहीं आप भी तो इस ज़हनी थकावट का शिकार नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे यूके में आने वाले पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहते हुए जो कि यहाँ पे आने का इरादा रखते हैं ना, तो वो एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और वो ये है कि क्या यहाँ पे आने के बाद कैश इन हैंड जॉब करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए। इस कैश इन हैंड जॉब के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या ये यहाँ पे करना लीगल है या इल्लीगल है। यहाँ पे आने के बाद कैश इन हैंड जॉब करते हुए अगर पुलिस आपको पकड़ ले तो फिर उसके क्या नताइज निकलते हैं। आज की वीडियो में ये सब बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना एक बात क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पे यूके में ना जब भी आप आके कोई भी जॉब वगैरह तलाश करते हैं या कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है ना, जो कि यहाँ का एक लीगल वे होता है, वो आपसे ज़रूर तलब करते हैं। और इस जब नेशनल इंश्योरेंस नंबर को आप अपनी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो इट मीन्स कि आप वहाँ पे लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। आपका वहाँ से टैक्स भी काटा जाएगा, और जो भी बंदा आपको ये एनआई नंबर लेने के बाद आपको जॉब देता है ना, तो उसको आपको यहाँ पे जो मिनिमम वेज है ना, वो लाजमी तौर पे करनी पड़ती है। 2025 में इस वक्त 12.21 यानी कि 12 पाउंड और 21 पेंस जो है ना, वो मिनिमम वेज है। और मिनिमम वेज से मुराद ये है कि अगर यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई भी और जॉब कर रहे हैं या वटेवर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उस बंदे को ना आपको वो पाबंद है, वो कंपनी, वो जो भी जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना, कि वो आपको 12 पाउंड और 21 पेंस पे करेगी पर आवर के हिसाब से। और अगर वो ऐसा नहीं करता, तो यानी कि वो आपका एनआई नंबर नहीं ले रहा और आपको कम पैसे पे कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपको कैश इन हैंड जॉब दे रहा है। और इस जॉब में वो आपको कभी भी जो पैसे हैं ना, यानी कि जो आपकी सैलरी वगैरह है, वो आपको ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। और अगर करेगा तो उसकी ये मेंशन नहीं होगा कि ये बंदा जो है ये उसकी सैलरी है या ये वहाँ पे एम्प्लॉय है। और इस चीज़ को ना यहाँ पे कैश इन हैंड जॉब कहा जाता है। मोस्टली लोग, इस तरह के लोग जो कि मतलब आपको कम आवर्स के लिए पे करते हैं ना, यहाँ की जो मिनिमम वेज है उससे कम पे करते हैं, तो वो ये आपकी जो पेमेंट वगैरह है ना, वो आपको कैश ही दे देते हैं, जिसे कि यहाँ पे कैश इन हैंड जॉब कहा जाता है। और ये जो कैश इन हैंड जॉब है, ये मोस्टली यहाँ पे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो इलीगल लोग हैं या जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जो यहाँ पे ये इरादा रखते हैं कि वो यहाँ पे स्किप हो जाएं, या जो कि असाइलम वगैरह अप्लाई करने के चक्करों में होते हैं ना, तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो ये कैश इन हैंड जॉब करते हैं। यानी कि मरते भरते उनको ये होता है कि चलो चंद पाउंड्स ही हमारे हाथ में आ रहे हैं, तो हम ये इनको ही गनीमत जान के जो है ना वो गुजारा कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को ना मोस्टली 20 आवर्स जो है ना वो जॉब करना अलाउ है, और इससे ज़्यादा वो जॉब लीगली कर नहीं सकते। अब 20 आवर्स के पैसे तो वो मतलब ले लेंगे जो यहाँ की मिनिमम सैलरी है। अब उसके अलावा मतलब कि यहाँ पे गुजारा नहीं होता, और अपने अखराजात पूरे करने के लिए ना स्टूडेंट्स जो आते हैं बैरून मुल्क से, वो यहाँ पे आके कैश इन हैंड जॉब करना प्रेफर करते हैं। अब कैश इन हैंड जॉब के आपको फ़ायदे और नुकसानात में गिनवाती चलूँ। सबसे पहला इसका नुकसान ये है कि कैश इन हैंड जॉब में ना आपको जो मिनिमम वेज है ना, वो पे नहीं की जाती है। यानी कि यहाँ का जो मिनिमम रेट चल रहा है 12 पाउंड्स और 21 पेंस, वो आपको पे नहीं किया जाता, उससे कम सैलरी में आपको रखा जाता है। अब ये रखने वाले की मर्ज़ी है कि वो आपको 4 पाउंड पर आवर पे करे, आपको 5 पाउंड पर आवर पे करे, या आपको 6 पाउंड पर आवर पे करे, यानी कि हाफ से भी कम पे आपको रखा जाएगा आपसे। इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि काम ज़्यादा करवाया
اٹھایا جاتا ہے اور سیلری کم پے کی جاتی ہے، اور کافی لانگ آورز جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا ہے لوگوں کو چند پاؤنڈ ہی اکٹھے کرنے کے لیے۔ پھر جی یہ جو کیش ان ہینڈ جاب ہے نا، اس کا کوئی لیگل ریکارڈ موجود نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں کی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہوتا ہے کہ بھی یہ بندہ یہاں پہ کام کر رہا ہے، کتنے گھنٹے اس نے کام کیا ہے، یا اس کو کتنا ٹیکس جو ہے نا وہ پے آف کرنا پڑے گا، کیونکہ بیچارے کو پہلے ہی چند ایک پاؤنڈز آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ موسٹلی جو ہمارے دیسی ہیں نا، یہاں کی زبان میں جو انڈین پاکستانی لوگ جو کہ یہاں پہ کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کی گروسری کی شاپ ہے، چاہے ان کی کوئی فوڈ شاپ ہے، یا یہاں پہ وہ ایک پیٹرول پمپ ہی رن کر رہے ہیں، وٹ ایور جو بھی وہ یہاں پہ ان کا بزنس ہے نا، تو وہ اس میں کیش ان ہینڈ جاب دے دیتے ہیں، اور موسٹلی آنے والے پاکستانیوں کو اور انڈینز کو ہی دیتے ہیں، کیونکہ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا نا ہمارے دیسی بڑے ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس طرح کے یہ جو دیسی ہوتے ہیں نا، جو یہاں پہ بزنس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی مجبوریوں کو خرید کے کہ بھی وہ یہاں پہ لیگل کام نہیں کر سکتا، اور اس کو چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے اس سے زیادہ گھنٹے کام کروا کے اس کو کم پیسے جو ہے نا وہ پے کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ان ٹائم نہیں پے کیے جاتے، اور کئی ایک کیسز میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں سے کام کروا کے نا ان کو ویسے ہی چلتا کر دیتے ہیں، ان کو تھوڑے سے پیسے جو ہے نا، مطلب کوئی 100 پاؤنڈ پر منتھ پے کر دیتے ہیں کہ بھی یہ آپ کے پیسے ہیں، اور کسی بھی طرح کا مطلب یہ نہیں کہ بھی وہ باؤنڈیڈ ہوں کہ آپ کو 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ یا 5 6 وٹ ایور کوئی بھی پاؤنڈز جو ہے نا وہ آپ کو پر آور کے حساب سے پے کر رہے ہوں، یعنی کہ ان لمیٹڈ کام کروائیں گے، اور پیسے دیتے ہوئے نا ان لوگوں کی جان نکلتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ نا کیش ان ہینڈ جاب کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ آپ کو جتنے گھنٹے آپ لوگ کام کرتے ہیں اس کے حساب سے پیسے نہیں ملتے ہیں، اور ایک طرح سے آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ آپ یہاں پہ آ کے نا بس ویسے ہی صدقے خیرات کے طور پہ نا لوگوں کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں، اور صرف اس اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ چلو ہم کام تو کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارے ہاتھ آئے گا، کوئی نہ کوئی خرچہ تو ہمارا پورا ہو جائے گا، مطلب کہ گدھوں کی طرح کام کروایا جاتا ہے، اور پیسے جو ہے نا اس حساب سے پے نہیں کیے جاتے، کیونکہ ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ اللیگل طریقے سے کام کر رہا ہے، تو لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ پھر جی ایک یہ بڑا سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا کیش ان ہینڈ جاب کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے، تو میرے خیال سے تو آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بننے کی بجائے، اپنے آپ کو مس یوز کروانے کی بجائے، کیا ہے کہ بھی یہاں پہ جتنا بھی کام آپ لیگل طریقے سے کر سکتے ہیں نا، جس میں کہ آپ کو پر آور کے حساب سے آپ کی منیمم ویج پے کی جائے، وہی کام کرنا چاہیے۔ کیش ان ہینڈ جاب کر کے مینز کہ آپ اپنے آپ کو یہاں پہ ابیوز کروا رہے ہیں، اور ویسے بھی یہاں پہ یو کے جیسے کنٹری میں یہ کیش ان ہینڈ جاب جو ہے نا یہ کرنا لیگل نہیں ہے، قانونی طور پہ اس چیز کی اجازت یہاں کا جو ملک ہے نا اور یہاں کی گورنمنٹ بالکل بھی نہیں دیتی ہے، اور اگر مطلب ان کیس آپ لوگ وہاں پہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ کیش ان ہینڈ وہاں پہ کام کر رہے تھے، اس کا کوئی لیگل ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو وہاں پہ پولیس جو ہے وہ ریڈ کر دیتی ہے، اور یا آپ لوگ ویسے ہی انویسٹیگیشن کے دائرے میں آ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس کا اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ آپ کو فوری طور پہ پولیس جو ہے نا وہ اس کیش ان ہینڈ جاب کی وجہ سے، کہ آپ لوگ لیگل کام نہیں کر رہے، آپ کا کوئی لیگل ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور یہ ایک طرح سے اللیگل کام ہی ہے جس سے کہ آپ پیسے کما رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور موسٹلی لوگوں کو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، یعنی کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہی یہ کیش ان ہینڈ جاب کرتے ہیں یا اللیگل لوگ کرتے ہیں، اگر وہ پکڑے جائیں کہ یہاں پہ کیش ان ہینڈ جاب کر رہے تھے جو کہ اللیگل ہے، تو وہ سراسر ہی مکر جاتے ہیں اور اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھی ہم تو یہاں پہ ویسے ہی کوئی چیز وغیرہ خریدنے کے لیے آئے تھے، یا مطلب ہم اپنے کسی فرینڈ کو ملنے کے لیے آئے تھے، ہم یہاں پہ امپلائی نہیں ہیں، ہم یہاں پہ کوئی بھی کام نہیں کر رہے، اور اس طرح سے کر کے نا کچھ ایک افراد بچ جاتے ہیں، لیکن کتنے کے بچ سکتے ہیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح کی ڈیپوٹیشن سے بچانے کے لیے، کسی بھی طرح کی ہیڈیک سے بچانے کے لیے، اور کسی بھی قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح کی کیش ان ہینڈ جابس نہ کریں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے نا کہ بھی آپ لوگ کام زیادہ کر رہے ہیں، اور ایک یہاں پہ میں اسٹوڈنٹ تھا، وہاں پہ میں جانتی ہوں کہ بھی وہ نا کسی یہ فوڈ شاپ میں نا کام کر رہا تھا، اور ایک طرح سے اس کے کسی فادر کے فرینڈ کی وہ فوڈ شاپ تھی جہاں پہ کہ وہ یہ کیش ان ہینڈ جاب کر رہا تھا، اور اسٹوڈنٹ آیا تھا، صرف اس کو یہاں پہ جو 20 گھنٹے وہ کام کر رہا تھا اس کے پیسے اسے لیگل طریقے سے مل رہے تھے، اور اس بندے کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہاں پہ کوئی تقریباً
90 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ اب اگر 90 گھنٹے کے حساب سے اس کی سیلری کو آپ کاؤنٹ کریں، 90 کو آپ ضرب دیں جی 12.21 سے، تو اس کی ماہانہ سیلری کوئی تقریباً بننی چاہیے تھی، وہ کوئی 1098 جو پاؤنڈز ہیں نا وہ بننے چاہیے تھے۔ اور لیکن کیا کہ چونکہ وہ کیش ان ہینڈ جاب کر رہا تھا، اس کو اس ریسٹورنٹ کا مالک یعنی کہ جو اس کے فادر کا فرینڈ تھا نا، وہ اس کو مر بھر کے کوئی 4 یا 4.5 پاؤنڈ پر گھنٹے کے حساب سے دے رہا تھا، اور جسے کہ وہ غنیمت جانتے ہوئے مسلسل کام کیے جا رہا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بھی میں محنت زیادہ کر رہا ہوں اور مجھے اس کا اجر کم مل رہا ہے۔ یہی اگر وہ کہیں اور جا کے کام کرتا، یعنی کہ لیگل طریقے سے کام کرتا یا کوئی اور وے استعمال کرتا، تو وہ راتوں رات جو تھا نا وہ امیر ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اس نے اللیگل وے اپنایا، اس نے ایک غیر قانونی کام کیا، اپنے آپ میں یہ سوچتے ہوئے، ایکسٹرا سمارٹ بنتے ہوئے کہ میں کیش پیسے لے لوں گا، مجھے ٹیکس بھی پے نہیں کرنا پڑے گا اور میں زیادہ گھنٹے کام کر کے زیادہ پیسے کما لوں گا۔ لیکن یہ ایک خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم جتنے زیادہ گھنٹے کام کریں گے اتنا زیادہ ہم پیسہ کما لیں گے۔ پیسہ اس طرح سے نہیں کمایا جاتا، پیسہ کمانے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دماغ کا بھی استعمال کرنا ہوگا۔ تو لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بننے کی بجائے اور ان کو اپنی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے دینے کی بجائے آپ لوگ ایک لیگل وے سے چلیں۔ لیگل وے دیکھنے میں تو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ آپ ہی کے حق میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کا آپ کو فروٹ بھی ملتا ہے۔ تو یہاں پہ UK میں یا کسی بھی یورپین کنٹری میں آ کے آپ لوگ یہ کیش ان ہینڈ جاب، جو کہ یہاں پہ دیسی ہی زیادہ دیتے ہیں، یعنی کہ پاکستانی انڈینز ہی اس چیز کو زیادہ آفر کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بننے کی بجائے اپنی زندگی کا فیصلہ ٹھیک طریقے سے کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ گدھوں کی طرح کام کریں، اپنا ذہنی سکون بھی برباد کریں، ڈپریشن میں جائیں اور مشکلات کا شکار ہوں، اور اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیپوٹیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بھی ایک آپ قانونی طریقے کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی کو آسانی کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔